صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب مقامات مساجد، زمین کا وہ حصہ، زمین کا وہ ٹکڑا جس پر مسجد بنی ہوئی ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم اگر کسی کو دیکھو کہ اس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مسجد کی آبادی کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس سائے کے نیچے اس شخص کو بھی جگہ دی جائے گی جس کا دل مسجد کے اندر اٹک رہا۔ مسجد کی بڑی فضیلت اور اہمیت بتائی گئی۔ پھر جب مسجد میں آنا ہے تو مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے سیدھا پیر مسجد کے اندر داخل کرو اور دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجیے، اور اعتکاف کی نیت کر لو، نویت عن سنت الاعتکاف۔ پھر اس کے بعد جب مسجد میں آ جاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جائے اس کو مناسب نہیں ہے کہ گپ شپ کرے، ادھر ادھر کی باتیں کرے، چیخ و پکار کرے، ہنسی مذاق میں لگ جائے، بلکہ جب مسجد میں آ جاؤ تو اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہو۔ ہم کو چاہیے کہ جب ہم مسجد میں آ جائیں تو مسجد میں آنے کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے، اور اللہ کی ہستی کیا ہے؟ یہ کسی آفیسر کا چیمبر بھی نہیں ہے، یہ کسی منسٹر کا چیمبر بھی نہیں ہے، یہ پولیس کا تھانہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پر ہر بات ادب سے کرنی پڑے، جہاں پر کوئی غلط حرکت نہ ہونے پائے۔ یہ تمام مقامات جس کا میں نے ذکر کیا، مسجد کا مقام ان سب سے بہت زیادہ اعلیٰ ہوگا۔ یہ پولیس آفیسر کے چیمبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یہ منسٹر کے چیمبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے مقام، اور یہ کسی آفیسر کے چیمبر سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور یہ آپ کے باس کی کیبن سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں پر جب آؤ تو یہ سمجھ کے آؤ کہ احکم الحاکمین کا مقام ہے، یہ میرے رب کا مقام ہے، یہ میرے خالق کا مقام ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح شام مسجدوں میں جانے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مہمانی کا اہتمام فرماتا ہے۔ مسجد کی اتنی اہمیت اسلام کے اندر ہے کہ کوئی مسلمان مسجد کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر کسی جگہ مسجد کی بے حرمتی کی جائے تو مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی پرواہ کیے بغیر، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے کسی دنیاوی اغراض کی پرواہ کیے بغیر مسجد کی حفاظت کے لیے جھک جائے۔ اگلے کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد کی بڑی اہمیت بیان فرمائی، اور ان لوگوں کو سخت وارننگ دی گئی ہے جو مسجدوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد کو گرا دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسجدوں کے اوپر حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کو مسجدوں میں جانے سے روکتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد کے اوپر قبضے کر لیتے ہیں۔ ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا قرآن مجید نے، فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ سب سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جو لوگوں کو مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے۔ مسجد تو وہ مقام ہے، انما المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ مساجد اللہ کے لیے ہے، اور وہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا ہے۔ یہ خالص توحید کا مطلب ہے، یہ خالص اللہ کا گھر ہے جہاں پر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی۔ یہاں سجدہ ہوتا ہے تو اللہ کو ہوتا ہے، یہاں رکوع ہوتا ہے تو اللہ کو ہوتا ہے، یہاں نام لیا جاتا ہے تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہاں پر دعائیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ سے مانگی جاتی ہے، یہاں پر شرک کا، کفر کا اور دوسرے مذہبوں کے ساتھ میل جول کا کوئی تصور مسجد کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے مسجد خالص اسلامی نشان ہے، مسجد خالص مسلمانوں کا مرکز ہے، اور مسجد خالص اسلامی مقام ہے۔ اس لیے غیروں کو اگر سب سے زیادہ نفرت ہے تو مساجد سے،
ہندوؤں کو اگر بہت زیادہ کھٹکتی ہے تو مسجد کھٹکتی، دیگر مقامات نہیں کھٹکتے. کہیں درگاہ ہوگی تو ہندو بھی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، سکھ بھی آئے گا، پارسی بھی آئے گا. کہیں کوئی اور مذہبی تقاریب ہو رہی ہو تو ہر کوئی اس کے اندر شرکت کرے گا. لیکن مسجد وہ مقام ہے جہاں پر صرف مسلمان آئیں گے، جہاں پر صرف اللہ کا نام لیا جائے گا، جہاں پر صرف توحید کا پیغام ہوگا، جہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہوگی. اس لیے غیر مسجدوں کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہے. دنیا بھر کے حالات کے اوپر نظر ڈالیے، کتنے سنگین حالات سے اس وقت دنیا کا مسلمان دوچار ہے. ہمیشہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اپنے مالی معاملات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم کو مالی پریشانیاں، خاص طور سے ہندوستان کا مسلمان بڑا پسماندہ کہ اس کو سرکاری ملازمتیں نہیں ہیں، جائیداد میں اس کے حصے نہیں ہیں، انڈسٹریز میں اس کا مقام نہیں ہے، پارلیمنٹ میں اس کی تعداد نہیں ہے، اور اسمبلیز میں وہ لوگ نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. بہت پسماندہ ہے بیچارے، بہت پچھڑے ہوئے ہیں، بہت بیکورڈ ہیں. لیکن دوسری طرف اگر غور کیا جائے تو مذہبی اعتبار سے، مذہبی آزادی ہونے کے باوجود، سیکولرزم ہونے کے باوجود، اور مسلمانوں کو مذہب پر چلنے کی پوری آزادی کی ضمانت دینے والا دستور رکھنے والے ہندوستان کے اندر بھی مسلمان اس وقت مساجد کے لیے پریشان ہیں. آپ یاد کیجئے، ہم کیسے بھلا سکتے ہیں ایسی تاریخوں کو، ایسے دنوں کو، ایسے واقعات کو جس دنوں میں، جن تاریخوں میں ہماری مساجد کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، پھر الزام الٹا ہمارے اوپر دھرا گیا. آج کی یہ تاریخ 18 مئی اور 2007 عیسوی کا وہ دن، اور یہی وقت جمعہ کی نماز کا حیدرآباد کی بلکہ ہندوستان کی تاریخی مکہ مسجد کے اوپر حملہ کیا گیا. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. جب بم بلاسٹ ہوا، مسجد مسلحوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی تھی. آپ نے سینکڑوں بار ٹی وی کے اوپر وہ مناظر دیکھے ہیں، اور جن کو اللہ نے ہمت و حوصلہ دیا، صبر و استقامت سے نوازا، وہ لوگ اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کیے ہیں کہ کس طرح سے مسلیوں کے فرق سے اڑ گئے، کس طرح سے ان کی خون کی ندیاں بہ گئی، اور کس طرح سے وہ مسلح جو مسلیوں سے بھرے ہوئے تھے دیکھتے ہی دیکھتے لاشوں سے لپٹ گئے، اور ان کے اندر خون کے فوارے اڑنے لگے، اور وہ تاریخی سب کی دھجیاں اڑ گئی. یہ واقعہ مسلمان کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ آج ہی کا دن تھا، آج ہی کا وقت تھا، دن بھی جمعہ کا تھا، وقت بھی جمعہ کا تھا، تاریخ بھی 18 مئی کی تھی. یہ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین دن تھا جس دن حیدرآباد کی تاریخ کی مسجد کے اوپر بموں سے حملہ کیا گیا. اور پھر مزید ستم والا ہے، ستم یہ ہوا کہ مسلمانوں ہی کے اوپر اس کا الزام کرا گیا. اور دوسرے ہی لمحے تمام ٹی وی چینل سے جب یہ نیوز نشر کی تو فوری الزام مسلمانوں کے ساتھ دہشت گرد کا لیبل لگا کر جاری کیا گیا، اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ یہ کارستانی صرف مسلمان دہشت گردوں ہی کی ہو سکتی ہے، یہ اسلامک دہشت گردی کا کارنامہ ہے. لیکن وقت گزرتا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب تحقیقات آگے بڑھی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کر حقائق سامنے آ چکے ہیں. سوامی آسیمانند کے نام سے ایک دہشت گرد ہے ہندوستان کے اندر، وہ ایسی مشنری چلا رہا ہے کہ مسلمانوں کے مساجد کو تباہ کیا جائے، بم بلاسٹ کیا جائے، مسلمانوں کو ہراس اور پریشان کیا جائے، اور متاثر پولیس ہمیشہ کی طرح مسلمانوں کے اوپر حملے کرتے رہے. آج کا وہ دن کیسے بلایا جا سکتا ہے جب سے بلاسٹ ہو گیا، مسلمانوں کی لاشیں بچ گئی، اس کے بعد مسلمان حیران اور پریشان باہر نکلے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف جانا چاہتے ہو سکتا ہے کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہو، لیکن پولیس نے اندازوں ان کے اوپر فائرنگ کی. بہت سارے نوجوانوں کو فائرنگ کے اندر شہید ہونا پڑا. پھر اس کے بعد وہ سلسلہ بھی چلا کہ بغیر کسی حقوق کے مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، 20 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، ان کے اوپر مقدمے لاگو کیے گئے، اور بغیر کسی ثبوت کے ان کو جیل کی کوٹڑیوں کے اندر ٹھوکا گیا، اور پولیس نے ان کو لاک اپ کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر سخت ترین اذیتیں دی، ٹارچر کیا گیا. یہ سارے واقعات ہوئے، لیکن الحمدللہ حیدرآباد کے مسلمانوں کے شعور نے حکومت کو مجبور کیا، چاہے وہ کوئی ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی تنظیم ہو، اگر اس نے جو کچھ کیا ہے تو اس نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا ہے. کہ الحمدللہ حکومت کو شرمسار ہونا پڑا، معافی مانگنی پڑی، ان کے اوپر سے مقدمات کو واپس لینا پڑا، ان کی بات کاری کے لیے اقدامات کرنے پڑے. کسی کو گریشیا دیا گیا، کسی کو ملازمتیں دی گئی، اور کسی کو کچھ لفظی دے دی گئی، لیکن یہ سب کچھ
جو नाइंसाफी हुई है उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा है। इससे हम मुतमईन नहीं हो सकते क्या ये सब कुछ करने के बावजूद मस्जिद का तकद्दुस बहाल हो सका है। मस्जिद के ऊपर जो हमला हुआ है उसका तो उसकी कीमत का अदा करना तो हुकूमत के बस की बात भी नहीं है। उसकी कीमत का अदा करना हुकूमत के बस की बात नहीं है, इसलिए हम इस दिन को भुला नहीं सकते। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अभी कई ऐसे नौजवान जिनका बेकसूर होना साबित होने के बावजूद अभी तक न उनके मुकदमात से दस्तबरदारी हासिल की गई, न उनके मुकदमात विड्रॉ किए गए, न उनको छोड़ा गया। आपने आज के अखबार में भी देखा होगा, दो नौजवानों की तस्वीर छपी है। एक का नाम है मोहम्मद मुकीमुद्दीन यासिर और दूसरे का नाम है मोहम्मद बलीगुद्दीन जासिर। ये दो नौजवान अभी भी पुलिस की तहवील में है। इनकी कितनी दर्दनाक दास्तान है। क्या आज के इस मौके पर हम उनको बुला सकते हैं? क्या आज हम कम से कम उनके हक में दुआएं क्यों नहीं कर सकते? हमको चाहिए कि कम से कम दुआओं में उनका बराबर का हक रखें, इसलिए कि ये बेचारे कसूरवार हैं, ये बेगुनाह मुसलमान नौजवान हैं और इनका कसूर सिर्फ ये है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी है और उनका नाम मुसलमान है। सिकंदराबाद के राम गोपाल पेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में इन नौजवानों को अचानक पकड़ लिया गया। मालूम होता है ये दोनों भाई हैं और इनको पकड़ के राम गोपाल पेट पुलिस के अंडर में रखा गया। फिर उसके बाद जब कोई कसूर उनका साबित नहीं हुआ तो उनको झूठे इल्जाम लगाकर इंदौर पुलिस के हवाले किया गया और वहीं पर अभी तक इनका मुकदमा जेर समाअत है और कोर्ट के अंदर बड़ी सुस्त रफ्तारी के साथ इनका मुकदमा चल रहा है। ये वो मजलूम मुसलमान जवान है न जिनको अभी हुकूमत की इमदाद मिली है, न उनको सरकारी मुलाजिमत मिली है, न उनका कसूर माफ हुआ है, न उसके मुकदमात से दस्तबरदारी अख्तियार की गई है। ऐसा जुल्म अभी भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। हाज़रीन किराम, ये तो हिंदुस्तान के हालात है। न बाबरी मस्जिद को छोड़ा जा सकता, न मक्का मस्जिद को छोड़ा जा सकता, न दिल्ली की जामा मस्जिद से होने वाले फ्लास को नजरअंदाज किया जा सकता है, न किसी और मुकद्दस मुकाम की बेहुरमती को नजरअंदाज किया जा सकता है। ये तो हालात है ही जिससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इससे भयानक प्लानिंग और इससे ज्यादा भयानक मंसूबे और साजिशें जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रही हैं। चंद दिन पहले ऐसी हैरतनाक, ऐसी गजबनाक खबरें अखबार की सुर्खियां बनी है जिसको देखकर मुसलमानों की तो नींद हराम हो जानी चाहिए।